پاکستان کی معیشت اس وقت ایک بڑے دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف تو IMF پروگرام کی سخت شرائط ہیں اور دوسری طرف ہمیں ترقی کی بھی شدید ضرورت ہے۔ اکثر لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی پیچیدہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ مالیاتی نظم و ضبط یعنی فسکل ڈسپلن اصل میں ترقی کا راستہ کیسے کھول سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب بھی پاکستان کی معیشت پر بات شروع ہوتی ہے تو بحث گھوم پھر کر ایک ہی سوال پر آ جاتی ہے کہ بھئی کیا ہمیں IMF کے استحکام پروگرام کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر ترقی کی خاطر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ سوال ہی غلط ہو؟ کیا ہو اگر اصل چوائس، اصل انتخاب کچھ اور ہی ہو؟ تو دیکھیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی IMF پروگرام سے نکل جاؤ۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اتنی اونچی شرح سود، بھاری بھرکم ٹیکس اور یہ جو مہنگی بجلی ہے، اس نے تو کاروبار کا گلا ہی گھونٹ دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک کڑوی حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر پروگرام کو بیچ میں چھوڑ دیا تو ملک واپس اسی معاشی بحران میں جا کرے گا جس سے نکلنے کے لیے یہ سب کچھ شروع کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ہماری اندرونی بحث۔ چلیں اب ذرا اس سے ہٹ کر ایک ایسے بیرونی خطرے پر نظر ڈالتے ہیں جو شاید اس پوری بحث کا رخ ہی بدل کر رکھ دے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو سیدھا ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے اور اس سے نظر انداز کرنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اب ذرا اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ یورپی یونین کی مارکیٹ پاکستان کے لیے ہے کیا؟ ہماری کل برآمدات کا تقریباً 40%، سوچیں 40%، خاص طور پر ہمارا ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کا سیکٹر، سب کچھ اسی ایک مارکیٹ میں جاتا ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ہماری معیشت کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ اور اب اسی لائف لائن کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ یورپین یونین اور بھارت کے بیچ ایک نیا تجارتی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس معاہدے کے تحت بھارت سے آنے والی چیزوں پر ٹیرف یعنی ٹیکس آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا، جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی مصنوعات مہنگی لگنے لگیں گی۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھارت اور پاکستان ہم دونوں یورپی یونین کو تقریباً ایک جیسی چیزیں بیچتے ہیں، خاص طور پر کپڑا اور تیار ملبوسات۔ اب آپ خود سوچیں، جب بھارت کی چیزیں سستی ہو جائیں گی تو یورپ کا خریدار پاکستانی مال چھوڑ کر بھارتی مال کیوں نہیں خریدے گا؟ یہ ایک فطری سی بات ہے، اسے سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ فرق کتنا پڑے گا؟ اندازہ یہ ہے کہ ٹیکس کم ہونے کی وجہ سے بھارت کی چیزیں 10 سے 12% تک سستی ہو سکتی ہیں۔ اب عالمی تجارت میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ بازار میں ایک جیسی 2 شرٹس دیکھیں اور ایک 12% سستی ہو، آپ کون سی خریدیں گے؟ ظاہر ہے سستی والی۔ بس یہی حال پاکستانی برآمد کنندگان کا ہوگا۔ ان کے لیے اس قیمت پر مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو پیسوں میں دیکھیں تو یہ نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ کچھ اندازوں کے مطابق اس مقابلے کی وجہ سے پاکستان کو اپنی 9 سے 10 ارب ڈالر کی سالانہ برآمدات میں سے 2 ارب ڈالر تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، یہ ہماری معیشت کے لیے بہت بڑی رقم ہے، اور اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں نوکریاں ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سنگین چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب ایک خاص معاشی اصطلاح میں چھپا ہے جسے کہتے ہیں فسکل سپیس یعنی مالیاتی گنجائش۔ آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا بلا اور یہ پاکستان کی مدد کیسے کر سکتی ہے۔ یہ بات بالکل دل پہ لگتی ہے کہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان محض خرچ کر کے، قرض لے کر یا سبسڈی دے کر ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ پرانے طریقے اب نہیں چلیں گے۔ ہمیں صرف پیسہ خرچ کرنے کے بجائے ایک سمارٹ، ایک پائیدار حکمت عملی بنانی ہوگی جو اصل میں ترقی لائے۔ تو یہ فسکل سپیس ہے کیا؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس کا مطلب ہے حکومت کا اپنے بجٹ میں اتنی جگہ یا وگل روم پیدا کرنا کہ وہ معیشت کو مزید بگاڑے بغیر اہم شعبوں جیسے کہ ہماری برآمدات پر پیسہ لگا سکے۔ آپ سمجھیں کہ یہ وہ چابی ہے جو ترقی کا تالا کھول سکتی ہے۔ لیکن یہ گنجائش، یہ سپیس خود بخود تو پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مہنگائی کو قابو میں لانا ہوگا تاکہ لوگوں کا معیشت پر اعتماد بحال ہو۔ پھر اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے ہوں گے، 20 ارب ڈالر سے اوپر لے جانے ہوں گے۔ ساتھ ہی غیر ضروری سرکاری خرچے کم کرنے ہوں گے۔ جب یہ سب ہوگا، صرف تبھی اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ یعنی شرائح سود میں کمی کر سکے گا۔ اور شرائح سود میں کمی کا فائدہ کتنا بڑا ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف 1% کمی سے حکومت کو اپنے قرضوں کی ادائیگی پر سالانہ تقریباً 450 سے 550 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ یہی وہ پیسہ ہے، یہی وہ فسکل سپیس ہے جس سے پھر برآمدات کو سہارا دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اچھا، تو چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ مالیاتی گنجائش پیدا کر لی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پیسے کا، اس اسپیس کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے ایک 3 نکاتی منصوبہ ہے جو یہ یقینی بنائے گا کہ یہ وسائل ضائع نہ ہوں بلکہ اصل ترقی کا سبب بنے۔ تو یہ ہیں وہ 3 اسٹریٹجک ترجیحات۔ پہلا، جو ہماری برآمدی صنعت ہے اسے سپورٹ کرنا ہے۔ دوسرا، اپنی پروڈکٹس میں تنوع یعنی ڈائیورسیفیکیشن لانا ہے۔ اور تیسرا، جو ہمارے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے ہیں یعنی SMEs، ان کو دوبارہ بحال کرنا ہے۔ یہ 3 ستون ہیں ہماری حکمت عملی کے۔ تو پہلے قدم کی بات کرتے ہیں، برآمدہ کنندگان کی مدد۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ان کے لیے کاروبار کرنے کی لاگت کم کی جائے، جیسے ٹرن اوور ٹیکس پر کچھ ریلیف دیا جائے، بجلی کے ٹیرف کو سمجھداری سے طے کیا جائے۔ خاص طور پر یہ جو کراس سبسڈی کا چکر ہے اسے ختم کرنا ہوگا، جہاں ہماری انڈسٹری دوسروں کی نااہلی کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ ہمیں اپنی ہر لاگت کو ویتنام اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں کے ساتھ بینچ مارک کرنا ہوگا تاکہ ہم مقابلے میں رہ سکیں۔ اب آتے ہیں دوسرے قدم پر، ڈائیورسیفیکیشن۔ دیکھیں، اب تک ہم ان کمپنیوں کو مراد دیتے آئے ہیں جو زیادہ مال بیچتی ہیں، بھلے وہ ایک ہی چیز پچھلے 20 سال سے بنا رہی ہوں۔ اب اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں ان کمپنیوں کو مراد دینی ہوں گی جو نئی پروڈکٹس بنائیں، ویلیو ایڈیشن کریں اور روایتی مارکیٹوں سے باہر نکل کر نئے موقع تلاش کریں۔ یہی ترقی کا اگلا لیول ہے۔ اور آخر میں تیسرا اور بہت اہم قدم، SMEs کی بحالی۔ یہ وہ کاروبار ہیں جو ملک میں سب سے زیادہ نوکریاں پیدا کرتے ہیں۔ انہیں کیا چاہیے؟ انہیں آسان شرائط پر قرض چاہیے۔ تو جو شرح سود سے پیسہ بچا، حکومت اس سے کریڈٹ گارنٹی اسکیمیں شروع کر سکتی ہے۔ اس سے بینکوں کا اعتماد بڑھے گا اور وہ SMEs کو قرض دینے میں ہچکچائیں گے نہیں۔ اور ہاں، ٹیکس کا نظام آسان کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ 50 سے 70 ارب روپے کی ایک چھوٹی سی رقم بھی پرائیویٹ سیکٹر سے بہت زیادہ قرض متحرک کر سکتی ہے۔ اور اب آتا ہے کہانی میں ایک حیران کن موڑ، ایک پیراڈاکس۔ یہ جتنے بھی ترقیاتی اقدامات ہیں جن کی ہم نے ابھی بات کی، ان کے لیے IMF پروگرام کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان سب کی کامیابی کا انحصار ہی IMF پروگرام پر ہے۔ یہ ٹیبل اس تعلق کو بہت اچھے سے واضح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ شرح سود میں پائیدار کمی لانا چاہتے ہیں، ٹھیک؟ یہ تب تک ممکن نہیں جب تک مہنگائی قابو میں نہ آئے، اور مہنگائی پر قابو پانا IMF پروگرام کا ایک بنیادی ہدف ہے۔ اسی طرح آپ ایکسپورٹرز کو سستی بجلی دینا چاہتے ہیں۔ یہ تب تک ناممکن ہے جب تک گردشی قرضے پر قابو نہ پایا جائے، اور یہ بھی پروگرام کا ہی حصہ ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ IMF پروگرام کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر ایک پائیدار ترقی کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ یہ پروگرام وہ استحکام لاتا ہے جس کے بغیر ترقی صرف ایک خواب ہی رہ جاتی ہے۔ تو آخر میں پاکستان کے سامنے اصل انتخاب ہے کیا؟ آئیے اس پوری بحث کو سمیٹتے ہیں۔ اصل انتخاب IMF اور ترقی کے درمیان ہے ہی نہیں۔ اصل انتخاب ہے مالیاتی نظم و ضبط کے ساتھ ایک حقیقت پسندانہ منصوبہ بنانے اور صرف خوش فہمیوں پر مبنی پالیسیاں بنانے کے درمیان۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے پاس جو محدود وسائل ہیں ان کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے۔ خرچ ہونے والے ہر روپے کا حساب دینا ہوگا کہ اس سے پیداواریت اور برآمدات میں کتنا اضافہ ہوا۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے، کیا نظم و ضبط وہ ترقی لا سکتا ہے جس کا خوش فہمی صرف وعدہ کرتی ہے؟ کیا پاکستان وہ مشکل راستہ چنے گا جو نظم و ضبط مانگتا ہے لیکن پائیدار ترقی کا راستہ دکھاتا ہے، یا پھر ان خوش فہمیوں میں ہی رہے گا جو صرف وعدے کرتی ہیں لیکن نتائج نہیں دیتی؟